الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود
عبد هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب العزت حضرات علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں، اور عزیز نوجوانوں، تدبیر یہ تھی کہ لسبیلا بیان ہوگا، اور تقدیر یہ تھی کہ جو ہوا۔ لسبیلا میں پروگرام کیوں نہ ہو سکا؟ یہ واضح کہہ دوں آپ کو، اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں، اپنوں کی مہربانی۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمیں گاہ کی طرف، تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ مگر کوئی بات نہیں، خدا سلامت رکھے ہمارے ان میمن بھائیوں کو۔ ویسے اگر ہم ان کا شکریہ ادا نہ بھی کریں تو یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اس شہر میں اجمی افکار کو پھیلانے اور بدعت کو فروغ دینے میں بھی اسی برادری کے کچھ لوگوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اب یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ توحید و سنت کی اشاعت میں بھی اتنا اہم کردار ادا کریں کہ پچھلی ساری قضائیں ادا ہو جائیں۔ کیوں خطیب پاکستان؟ تیرے عشاق نمازیں جو قضا کرتے ہیں، ایک ہی سجدے میں قضا ساری ادا کرتے ہیں۔ آپ تو گھبرا رہے تھے، اس شخص کی باتیں چاہے کیسی کیوں نہ ہو سنا کرو، حکم دیتا ہوں۔ تم یہ دیکھتے نہیں ہو کون بول رہا ہے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کو ضربے لگانے دیا کرو،
शहबाज व शाही भी बड़ी अच्छी चीज है, मगर कभी कभी अबाबील भी ऐसा काम कर जाते हैं कि शहबाज व शाही को रस खाता। हम जब अभी लसवेला पहुंचे तो मेरे कान में भिनक पड़ी कि मुजावर बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले कुछ अनासिर वहां आए, तो वो बगले बजाते हुए कहने लगे, देखा हमने जलसा तहस नहस कर दिया कि नहीं। तो एहसास कमतरी के मारे हुए उन दोस्तों की खिदमत में अर्ज करता हूं, जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सैयद अब्दुल मजीद नदी, सैयद अब्दुल मजीद नदी, उलमाए देवबंद। घबराइए नहीं, उन्हीं से कह रहा हूं, घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह आपकी तस्कीन कर दी जाएगी, आपका दिल ठंडा कर दिया जाएगा। मैंने रात भी कहा था बड़े सुकून से, जज्बाती बातें हो सकती हैं, कुछ गुफ्तगू करने का अल्लाह ने थोड़ा सा सलीका बख्शा है, हो सकती हैं जज्बाती बातें, लेकिन मैं ठंडे दिलो दिमाग से कह रहा हूं, उस वक्त तक इलाज जारी रहेगा जब तक बीमारी खत्म नहीं हो जाए। जब तक किस्से कहानियां टोट के मरसिए प्रोफेशनल शुआरा के उजड़े हुए बदबूदार शेर, मीलाद अकबरी की सूरतें, आर्टिफिशियल स्टोरीज को अल्फलैलाई दास्तान के रूप में बयान करने वाले प्रोफेशनल स्पीकर्स, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी, अब्दुल मजीद नदीम का जिहाद जारी रहेगा। उस दिन एक साहब ने मुझसे फोन पर बात की कि साहब आप पे पाबंदियां लगती हैं, उन पे क्यों नहीं लगती? तो मैंने कहा शहबाज और शाही ही पिंजरे में हुआ करते हैं, कभी कौवे को भी आपने देखा पिंजरे में? कौवा तो या घांची पाड़े में होता है या भीमपुरे में होता है। शहपरो जागो जगंदर बंद कह दो सेज नीस, ई सआदत किस्मत शहबाज और शाही करदा। हमारी रिवायात हैं, हम एक माजी रखते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि खुदा हमें उस माजी से वाबस्ता रखे, उसी रास्ते पर चलता रखे, उसी रास्ते पर जिंदगी की शाम हो जाए और उन्हीं किरदारों के साथ हम हश्र में माशूर होंगे। मुझे निस्बत है शेखुल हिंद से, मैं नाम लेवा हूं अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी का, मैं नाम लेवा हूं अनवर शाह काश्मीरी का, नाम लेवा हूं इस्माइल शहीद का, मैं नाम लेवा हूं हुसैन अहमद मदनी का। अगर ये जुर्म है तो मुझे इस जुर्म पे नाज है, यही मेरी मताए अजीज है। अगर कोई ऐसे शख्स से निस्बत कायम करने में शर्म महसूस नहीं करता जिसने बड़े सगीर में
کفر شرک کا بلڈوزر چلایا، کسی کو مسلمان نہیں رہنے دیا، تو میں ان کرداروں پہ کیوں نہ فخر کروں کہ جن کی کاوشوں سے لاکھوں سکھ اور ہندو رسول اللہ کے غلام ہو گئے۔ یہاں تو ایسے لوگ اعلی حضرت اور پھر رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے جنہوں نے کسی کو مسلمان نہیں رہنے دیا۔ شیخ الہند محمود الحسن پہ فتویٰ، اسماعیل شہید پہ فتویٰ، محمد علی جوہر پہ فتویٰ، الطاف حسین حالی پہ فتویٰ، اکبر الہبادی پہ فتویٰ، علامہ اقبال پہ فتویٰ، محمد علی جناح پہ فتویٰ، انور شاہ کاشمیری پہ فتویٰ، مفتی کفایت اللہ پہ فتویٰ، محمد الیاس دہلوی مبلغ اسلام پہ فتویٰ، ظفر علی خان مرحوم پہ بھی فتویٰ لگا تو کہنے لگا توبہ میری، کوئی ترکی لے گیا تھا، کوئی ایران لے گیا، کوئی دامن لے گیا، کوئی غریبان لے گیا، رہ گیا تھا نام باقی ایک فقط اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین کر احمد رضا خان لے گئے۔ اگر کوئی ان کرداروں پہ فخر کرتا ہے تو میں ان لوگوں پہ کیوں فخر نہ کروں جو برے صغیر میں نشان حق و صداقت تھے۔ اس لیے لشبیلا کا پروگرام منتقل ہو کر یہاں آ گیا، وہ ہم اپنے گھر آ گئے۔ حاجی حسین کو میں دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور کھائی مجلس میمن کمیٹی کے صدر صاحب کو، اپنے عزیز یوسف صاحب کو، صالح محمد صاحب کو، حاجی عبدالستار صاحب کو، ان کے رفقائے کار اور اس کمیٹی کے کارکنان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے یہ سرپرست ہیں، ان کی دعاؤں سے اور ان کی شفقتوں سے ناموس صحابہ کی عزت، ناموس صحابہ کے لیے، عزت اہل بیت کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو آواز مؤثر ہو رہی ہے، ان کا خون جگر بھی شامل ہے۔ تو کل کا پروگرام انشاءاللہ پورے جاہو جلال اور پورے وقار و شکوہ سے دہلی کالونی سعید آباد میں ہوگا، مہاجر کیمپ نمبر 3 میں، اور آپ کو آج میں جلدی چھٹی دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ کل پورے عزم اور ولولے کے ساتھ وہاں پہنچے۔ اس لیے کہ وہاں قصہ کہانی اور ٹوٹکے بیان کرنے والوں نے اچھے خاصے ذہنوں کو بیمار کر رکھا ہے۔ قرآن کی بارش ہوگی کل، قرآن کی بارش ہوگی، بیماروں کو خارش ہوگی۔ اب جو کل بات شروع کی تھی اس کا تتمہ اور تکملہ عرض کر دوں۔ دعائے خلیل کے 3 شعبے تھے، تلاوت آیات بینات، تعلیم کتاب و حکمت، اور تزکیہ نفس۔ یہ تینوں قیامت تک جاری رہیں گے۔ تلاوت رسول کے فیضان سے قراء کی کھیپ پیدا ہوئی، یہ بھی قیامت تک رہے گی۔ رسول کی کرت صدقے جاؤں، وحی کے آغاز پر ذرا تیز زبان چلتی تھی پیغمبر کی۔ فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل بی، محبوبم جلدی مت کیجیے، عجلت میں زبان نہ چلائیے۔
رب کائنات نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ رہ جائے کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف، میرے محبوب یہ فکر نہ کیجئے، آپ کے دل میں قرآن کا ذخیرہ محفوظ کرنا بھی ہمارا کام، آپ کی زبان سے قرآن بیان کروانا بھی ہمارا کام، اس کے معنی اور مفاہیم بھی آپ کے دل میں اتارنا ہمارا کام۔ لہذا جب وحی ہوا کرے تو آپ آرام سکون کے ساتھ وحی کی اتباع کیا کیجئے۔ رب العالمین نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، میرے محبوب ذرا قرآن کو حسن صوت سے مزین کیا کیجئے۔ کملی والے نے تلاوت کی تو تلاوت کے فیض سے قرائے، حضور نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی تو تعلیم کے فیض سے معلمین آئے، حضور نے تزکیہ نفس کیا تو مجاہدین آئے۔ آئیے کراچی کے روشن ضمیروں، آئیے ذرا گرد و پیش پر نظر ڈالیں کہ آج دعائے خلیل کے یہ تینوں آثار و نقوش کہاں ملتے ہیں، قراء کہاں ملتے ہیں، معلمین اور مدرسین کہاں ملتے ہیں، مجاہدین کہاں ملتے ہیں۔ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آپ قراء ڈھونڈیں گے تو بحمد اللہ تعالی اسی مکتب فکر میں نظر آئیں گے۔ کہاں؟ علماء دیوبند میں، علماء حق میں، ادھر قصیدہ خوب پڑھا جائے گا، مرثیہ کیا کہا جی اس نے؟ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، دوائے درد اسیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد، واہ واہ اندانی کمال ہے کمال، یہ آپ کو بہت سو سے مل جائے گی۔ لیکن قرآن کی تلاوت جسے سن کر خدا کے فرشتے جھومے، وہ صاحب دل صاحب نظر یہیں ملے گے۔ ان کو جب قرآن پڑھنا پڑ جائے، پہلے تو قریب آئیں گے نہیں، لیکن بقدر ضرورت اگر پڑھنا بھی پڑ جائے تو پھر مالک الملک تو تل ملک من تشاء، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کریم کی اس طرح اور دوڑا پڑھنا ہو، قصیدہ پڑھنا ہو، مرثیہ پڑھنا ہو، میلاد اکبری پڑھنا ہو تو خاندانی کاری معلوم ہوتے ہیں۔ آج بھی اس وقت قرآن کی تلاوت کے 4 اصول ہیں: تجوید، ترتیل، ترسیل اور توقیر۔ یہ چاروں بحمد اللہ تعالی آپ کو اسی مکتب فکر میں ملیں گے۔
ابھی پچھلے دنوں ملتان میں ہمارے ایک درویش قاری صاحب کا سفر ہوا ہے عالم بقا کی طرف. آپ سن کے حیران ہوں گے. ہمیشہ کے لیے دنیا میں آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس شخص نے کئی ہزار انسانوں کے سینے میں قرآن کا نور بھر دیا. اس کے وہ شاگرد کہ جو سبا کے قاری ہیں ان کی تعداد سینکڑوں بنتی ہے, سینکڑوں. میں نے ان کے جنازے کے اجتماع میں کہا تھا کہ وہ مجدد ہیں دار حاضر میں قرت کے. قاری رحیم بخش صاحب, قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑے صغیر میں 3 بزرگ یہ ابھی ماضی قریب میں مجدد گزرے ہیں. میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو مجدد خطابت کہتا ہوں. مفتی محمود کو مجدد سیاست کہتا ہوں. اس لیے مفتی محمود اس لیے میرے نزدیک مجدد سیاست کہ فرنگی سازشوں نے مولوی کو دھکیل کر حجرے میں پہنچا دیا اور کہا کہ تم یہاں تسبیح پڑھا کرو اور رومال یوں رکھ کے آیا کرو. سکڑا ہوا جیسے بین الاقوامی یتیم آ رہا ہے کوئی. زکوٰۃ وصول کیا کرو. کوئی پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دیا کرو. مر جائے تو نماز جنازہ پڑھا کے اسے ہم دائمی دھکا دے دیا کرو. نکاح پڑھایا کرو. ساری رات نوافل ادا کیا کرو. تلاوت کیا کرو. صائم الدہر بن جاؤ, قائم اللیل بن جاؤ, نو آبجیکشن. لیکن تمہیں ملکی انتظام میں حصہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے. ملکی نظم و ضبط اور ملک کا جو ڈسپلن ہے اس کو ٹائی اور پتلون مین وہ چلا سکتے ہیں. مولوی تو معاشرے کا عضو معطل ہے, مرفوع القلم. فرنگی سازش نے دھکیل کر حجرے میں پہنچا دیا مولویوں کو اور یہ عام ذہن بن گیا تھا کہ میدان میں آ کر دینی سیاست کو چلانا مولویوں کا کام نہیں, بلکہ یہ تو ذہن بن گیا تھا کہ دین اور چیز ہے, سیاست اور چیز. یہ تیر بھی انگریز اور انگریز کے ٹوڑیوں کا چلایا ہوا ہے. دین سراسر سیاست ہے بابا. دین تعویذ گنڈا لکھنے کا نام نہیں ہے. نہ چادریں بزرگوں کی قبروں سے چادریں وصول کرنے کا نام دین ہے. نہ 11ویں کے ٹائٹل سے قوم کا مال اڑانے کا نام ہے کہ 11ویں کا مال کھا 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 کے ڈبل ڈیکر ہو کر اتنے پل جاؤ کہ کرولا جیسی گاڑیوں کے گیٹ میں گھس ہی نہ سکو. دین بدر میں اترنے کا نام ہے. دین عہد میں اترنے کا نام ہے. دین تبوک و یرموک و قادسیہ مدائن کے مراحل سے گزرنے کا نام ہے. دین فرعون کو پیوند زمیں کرنے کا نام ہے. ابو جہل کو کتے کی موت مارنے کا نام ہے. سلمان و بلال کو بلند کرنے کا نام ہے. ظالم کا سر نیچا اور مظلوم کا سر اونچا کرنے کا نام ہے. دین کے نمائندے ہیں صحابہ رسول کے بعد احمد ابن حنبل, ابو حنیفہ,
امام مالک، امام شافی، عبد القادر گیلانی، مجدد الافسانی، شاہ ولی اللہ، معین الدین چشتی، خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان لوگوں کو. یہ لوگ دین کے نمائندہ ہیں. اور یہ جنس جو مزاروں پہ بیٹھی ہوئی ہے، سبز پوش، سیاہ پوش، یہ تو فنکار ہیں بابا، فنکار. خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس درویش پر. مفتی صاحب نے تجدید کی، دینی سیاست کا احیاء کیا، اور میدان میں اترا تو پھر یوں اترا کہ ایک سرزادہ، بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا، جس نے بڑے بڑے قداور سیاست دانوں کو ناک آؤٹ کیا، جب ڈیرہ اسماعیل خان میں اس درویش کا مقابلہ ہوا تو خود ناک آؤٹ ہوئے بغیر نہ رہ سکا. تاریخ سلام عقیدت پیش کرتی ہے اس درویش کو کہ پنجاب میں علامہ اقبال کے بیٹے کی ضمانت ضبط ہو گئی، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں حسین احمد مدنی کے بیٹے نے ایک وڈیرے کے بیٹے کو ایسی شکست دی کہ نسلیں نہیں بھول سکیں. نعرہ تکبیر، اگر تاریخ چلی تو اسے قائد چنا گیا، اگر وہ اسمبلی میں گیا تو اس کی بات بڑی توجہ سے سنی گئی، اگر وہ مسند تدریس پہ بیٹھا تو اس جیسا محدث کوئی نہیں، وہ مسند ارشاد پہ آیا تو اس جیسا خطیب کوئی نہیں، وہ منسٹر بنا تو اس جیسا کوئی درویش نہیں. چیف منسٹر ہاؤس کے در و دیوار یاد کرتے ہیں اس درویش وزیر اعلیٰ کو کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو وہ رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت میں ڈوب جاتا تھا. جس نے اپنی وزارت کے زمانہ میں جو رمضان گزرا تو 3 قرآن ختم کروائے اپنی چیف منسٹر ہاؤس میں. جس کے صوبے میں مغربی لباس پر پابندی کا آغاز ہوا، آج اگر شیروانی یا شلوار کو اپنایا جا رہا ہے اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہے، لیکن اس کی ابتدا اسی درویش نے کی. مجھے یاد ہے ایک وزٹ میں مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم بھی تھے، نماز عصر کا وقت ہو گیا، مفتی صاحب نے ڈرائیور سے کہا گاڑی یہیں روک دو. جنگل تھا، ساری گاڑیاں رک گئی، 20-25 گاڑیاں تھیں، ان میں ڈی آئی جی بھی تھا، ڈی سی بھی تھا، ایس پی بھی تھا، ڈی ایس پی بھی تھا، اور پھر انسپکٹر وغیرہ سارا عملہ تھا. خود مفتی صاحب نے اذان دی، وزیر اعلیٰ صاحب نے، اور اس کے بعد ایک رومال ان کے کندھے پہ ہوتا تھا، ایک رومال بندھا ہوا تو کندھے والا رومال مسلح بنا لیا. ڈی سی نے بھی پاکٹ سے رومال نکالا، ایس پی نے بھی پاکٹ سے رومال نکالا، ڈی آئی جی صاحب نے بھی جیب سے رومال نکالا، سر پہ باندھا. اتفاق سے میرے ساتھ ڈی سی صاحب کھڑے تھے، میں نے ان کے کان میں کہا ڈی سی صاحب وضو ہے یا یوں ہی؟ زیر لب مسکرا کے کہنے لگا مولانا جب سے یہ شخص وزیر اعلیٰ بنا ہے ہم گھر سے وضو کر کے ہی آیا کرتے. صحرا پکارتا ہے کہ مجنوں کہاں گیا، صحرا پکارتا ہے کہ مجنوں کہاں گیا. میرے عزیز دوست، اور حضرت قاری صاحب کو میں نے کہا یہ مجدد قرت، مجدد تجوید و قرت. امیر شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجہول خطابت کا سحر توڑا، مفتی صاحب نے مجہول اور بدیسی سیاست کا جادو توڑا، اور قاری صاحب مرحوم نے مجہول تلاوت کا سحر توڑا. ورنہ تلاوت ہو رہی جی والضحیٰ واللیل اذا سجا ووجدک ضالا فہدی، تلاوت ہو رہی ہے. اور حضور نے فرمایا
رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، ایسے بہت سے پڑھنے والے ہوں گے کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان پہ لعنت کرے گا۔ ارے تمہارے اسی کراچی کا درویش قاری فتح محمد صاحب جو آج اس انتظار میں مدینے بیٹھا ہے کہ موت رسول اللہ کے شہر میں آئے، کیا اس کی کوشش اور محنتوں سے ہزاروں لوگ فیض یاب نہیں ہوئے؟ قاری ملیں گے تو یہی علماء حق میں، مصر کے قاری، سعودی عربیہ کے قاری، پاکستان کے قاری۔ ابھی میرا عزیز چھوٹا سا بچہ ہے قاری صاحب کا نواسا، وہ پہلے بحمداللہ صوبائی مقابلے میں اول آیا، اب اللہ کے فضل و کرم سے سنا ہے کہ ملک کے مرکزی مقابلے میں اول آیا۔ قرہ یہی ملیں گے، معلمین اور مدرسین آپ کو یہی ملیں گے، مصنفین یہی ملیں گے، مجاہدین یہی ملیں گے۔ سب سے پہلے بر صغیر میں قرآن کریم کا فارسی ترجمہ کس نے کیا؟ حضرت شاہ ولی اللہ نے۔ میں اپنے بزرگوں کی کنٹریبیوشن بیان کر رہا ہوں۔ ایک جگہ پر میرا دوست مجاور برادری سے نمائندگی کرنے والا، وہ کہہ رہا تھا، اپنی خدمات بیان کر رہا تھا، میں نے ایک جگہ پر تبلیغی جماعت والوں کے خلاف بولا، سامنے سے اٹھ کر ایک آدمی نے جوتا اٹھا کے مارا، میرے منہ پہ آ لگا، میں صبر کر گیا، میں صبر کر گیا۔ اس نے اگرچہ جوتا اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیا لیکن میں صبر کر گیا، آخر خدمت ہے نا۔ ہاں، بر صغیر میں سب سے پہلے قرآن کریم کا فارسی ترجمہ لکھنے والا کون ہے؟ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پھر اردو ترجمہ شاہ ولی اللہ کا فرزند حضرت شاہ عبد القادر، حضرت شاہ رفیع الدین، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، اور پھر یہ وہ تراجم ہیں کہ اس کے بعد جتنے بھی تراجم گرامر کے مطابق لکھے گئے ہیں ان کو سامنے رکھ کے لکھے گئے ہیں۔ آج ایک ترجمے پر پابندی لگ گئی ہے سعودی عربیہ میں، پوری عرب کنٹریز میں، لیکن خاص طور پر سعودی عربیہ میں کیا لگ گئی ہے؟ پابندی لگ گئی۔ وہ کون سا ترجمہ ہے؟ نام کیا ہے اس کا جی؟ نام کیا ہے اس کا؟ جزاک اللہ، میرے نوجوان ذہین ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا نام ہے عزیز رہونچا؟ نام ملازہ فرمائیے اور کام ملازہ فرمائیے۔ اکھوں انی تے نا چراکو بی بی، کنز الایمان، وضو شیفی غیر محلے ہی۔ یہ بالکل وہی بات ہے جیسے کسی سیاہ فام کا نام روشن دین رکھ دو، چہرہ توے دا پچھلا پاسا نہ روشن دین، پرلے درجے دا ظالم نہ فضل دین، کرم دین، مسئلہ ایک نہیں ہوندا نہ رکن دین، کنز الایمان۔ سعودی عربیہ میں اس کو بین کر دیا گیا، کیوں؟ کہ اس میں قرآن پاک کی آیات کا ایسا ترجمہ کیا گیا ہے کہ جو قرآن کی منشا کے خلاف ہے۔ ایک ترجمے پر پاکستان میں بھی پابندی لگی ہے، وہ کس کا ترجمہ تھا؟ غلام محمد قادیانی کا، مرزائیوں کا۔
جس ترجمے پر پاکستان میں پابندی لگی وہ تو غیر مسلم اقلیت قرار پا چکے، تو جن کے ترجمے پر مرکز دین سعودی عربیہ میں پابندی لگی ہے، دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا۔ ایک صاحب وہ جب قد بڑھانے کے لیے شملہ اونچا رکھتے ہیں، شملہ یوں ہوتا ہے جیسے سانپ کی وہ ہوتی ہے پھن، سانپ کا پھن ہوتا ہے نا، جیسے اس طرح وہ شملہ رکھتا ہے بیچارہ اپنی قد بڑھانے کے لیے۔ وہ صاحب اس دن پہلے تو انہوں نے مجھ پر غیظ و غضب کیا، اظہار غیظ و غضب کیا، ان کے ترکش میں جتنی گالیاں تھیں ماشاءاللہ وہ ساری مجھے دی۔ اس کے بعد کہنے لگے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، ان کو۔ میں نے کہا مولانا بات دیکھو سنو، اس ملک کے حالات پہ رحم کرو خدا کی قسم، باتیں بہت ہیں کہی جا سکتی ہیں لیکن ہم نہیں کہتے، اس لیے کہ ملک کی امن و سلامتی ہمیں عزیز ہے، ہم کہتے ہیں اس ملک کے حالات پہ رحم کرو۔ لیکن اگر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے گا تو وہ اس کو قرار دیا جائے گا کہ جس کے پاس نقلی مال ہوگا۔ حرمین شریفین سے جس کے افکار و خیالات نہیں ملیں گے وہی گھبرائے، ہم کیوں گھبرائے؟ ہم کیوں گھبرائیں؟ ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں بحمد اللہ تعالی۔ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والے علماء دیوبند، تفسیریں لکھنے والے علماء دیوبند، قرآن و سنت کی عزت و ناموس کے لیے جانے ہتھیلی پر لے کر سر بکف پھرنے والے علماء دیوبند، مرزائیوں کا تعاقب کس نے کیا؟ قادیانی فتنے کی نشاندہی سب سے پہلے کس نے کی؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری پر اللہ کی رحمتیں ہوں، مولانا داود غزنوی پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں، اور پھر جن بزرگوں نے ان کا ساتھ دیا میرے دل میں ان کا بے حد احترام ہے، بے حد احترام ہے۔ تحریک تحفظ ختم نبوت انہی درویشوں نے چلائی، فرنگی سازشوں کا تار پود بکھیرا تو انہی درویشوں۔ ہندو اور سکھوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ٹکراتے ہوئے بالا کوٹ میں شہید ہو گئے تو یہی۔ بخاری شریف کی تشریح فیض الباری حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ لکھی ہوئی تشریح ہے بخاری شریف کی۔ کراچی کے عزیز دوستو، سعودیہ عربیہ فیض الباری فی شرح بخاری مولانا انور شاہ کاشمیری کی لکھی ہوئی جو ہے، سرکاری خرچ پر تباہ کرا رہے ہیں۔ ان کا پروگرام ہے کہ عالم اسلام میں ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے فرام سعودیہ گورنمنٹ، اور اس کے مقدمہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب سے بخاری وجود میں آئی ہے فیض الباری سے بہتر شرح آج تک نہیں لکھی گئی۔ مسلم شریف کی شرح فتح الملہم انور شاہ کاشمیری کے شاگرد اور پاکستان کی تاریخ کے حقیقی بانی، حقیقی قائد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں سے لکھی گئی۔ تاریخ پاکستان میں قربانیاں دینے والے یہی۔ جب پاکستان بن گیا تو سب سے پہلے مغربی پاکستان میں آزادی کا پرچم کس نے لہرایا؟ اور مشرقی پاکستان میں آزادی کا پرچم کس نے لہرایا؟
مشرقی پاکستان میں آزادی کا پرچم ظفر احمد عثمانی کے ہاتھوں سے لہرایا جا رہا ہے، مغربی پاکستان میں آزادی کا پرچم شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں سے لہرایا جا رہا ہے، اور تحریک پاکستان کے قائد محمد علی جناح کی نماز جنازہ کون پڑھا رہا ہے؟ علامہ عثمانی۔ اور یہ 100 روپے والا کہ 5 روپے والا، یہ تعویذ لکھ رہے ہیں، یہ 40ویں کو دین ثابت کر رہے ہیں، یہ جمعرات کو دین ثابت کر رہے ہیں۔ جبھی تو پیر صاحب پگارا نے بیان دیا تھا نا کہ گول میز کانفرنس کے لیے جو دعوت نامہ بھیجا گیا اس میں اور کچھ نہیں لکھا تھا، صرف جمعرات لکھی تھی۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ جمعراتیوں کی طرف سے آئے۔ تیجا، ساتا، جمعراتا، 40، کسی کا کوئی مرے صحیح، ان کی انکم شروع۔ غریب آدمی جاتا ہے کہتا ہے مولوی صاحب دعا کرو اللہ میرے باپ کو جنت عطا کرے، مولوی صاحب کہتے ہیں خشکے میں پہلے تیجے کی دیگ پکاؤ پھر جنت ملے گی۔ اس لیے کہ بزرگوں کا خوش کرنا ضروری ہے، بزرگ اللہ سے کہتے ہیں پھر اللہ مان لیتا ہے۔ وہ بیچارہ کہیں سے قرضہ لیتا ہے، کچھ کرتا ہے، مگر دیگ پکا کے مولوی صاحب کے میدے میں ٹھونستا ہے مٹیریل۔ لے کھا مگروں لے مصیبتہ ہون تے دس۔ مولوی صاحب فنکار ہوا، کہتا ہے جہنم سے تو میں نے اسے نکال لیا ہے لیکن جنت کا دروازہ بند ہے، لہذا جمعرات کی دیگ پکاؤ۔ وہ بیچارہ کہیں سے کرتا ہے، ادھار لے قرضہ لے، مگر دیگ پکاتا ہے، پھر مولوی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہے پلیٹ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جنت کا دروازہ تو کھل گیا ہے لیکن تیرے باپ کا ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے، اب آخری دھکا دینے کے لیے 40ویں کی دیگ پکاؤ۔ وہ بیچارہ 40ویں کے لیے ارینجمنٹ کرتا ہے، اتنے میں محلے میں کوئی اور مر جاتا ہے، رونقیں عصر نو شروع ہو جاتی ہیں۔ دین تو ہوا، مسلک تو ہوا نا، رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ اقبال بیچارہ کتنی درد مندی سے کہہ گیا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ دور حاضر کے مزدور، کسان اور محنت کش کو صرف جاگیردار نے ہی کمیونزم کی طرف نہیں دھکیلا، ان سنگ دلوں نے بھی دھکیلا، یا جن کا سائز اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ میں نے پتہ نہیں آپ کو سنایا، بیرونی سفر میں جاتے ہوئے اسی جہاز میں ایک یہاں کے گدی نشین صاحب سفر کر رہے تھے۔ پہلے تو مجھے خیال نہ ہوا، 400 مسافر کا جہاز تھا۔ ایتھنز سے جب ہمارا جہاز کوپن ہیگن کے لیے اڑا تو سواریاں ایتھنز میں کچھ اتر گئی تھیں، اور جو میں نے دیکھا تو پیر صاحب تشریف فرما ہیں، آپ یقین کریں 2 سیٹیں پیر صاحب کے لیے انگیج کرائی گئی تھیں، پارٹیشن لائن جو بیچ میں ہوتی ہے وہ ہٹا دی گئی تھی، اور ماشاءاللہ پیر صاحب عشق رسول میں سوکھ سوکھ کر اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ دونوں سیٹوں پہ فیض پہنچ رہا تھا۔ دونوں سیٹوں، ایک انگریز اخبار نویس مجھ سے اسلام کے متعلق سوال کرتے ہوئے اس پر نظر پڑی تو کہنے لگا یہ بھی تمہارا ہے؟ میں نے کہا نہیں یہ تمہارا ہے، میرے کیمپ میں گھسا ہوا ضرور ہے مگر جنس تمہاری ہے، اسلام میں اس سائز کی کوئی گنجائش نہیں، نو چانس پلیز، نو چانس فار دس سائز۔ اسلام تو بڑا دین فطرت ہے، بڑا نازک نقطہ نظر ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر لکھنے والے کون؟ علماء حق۔ احادیث کی شرحیں لکھنے والے
علماء حق، دارالعلوم دیوبند کی عظمتوں کو خدا اور بلند کرے. اس دن اصل میں تکلیف تو انہیں بہت ہے نا بیچاروں کو، آج کل سخت تکلیف ہے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. اس دن کہنے لگے ان کے دارالعلوم میں جھگڑا ہے، اگر یہ حق والے ہوتے تو جھگڑا کیوں ہوتا؟ میں نے کہا مولوی صاحب زندوں میں جھگڑا ہوتا ہے، مردوں میں کبھی نہیں ہوتا، مردہ پرستو، مردوں میں جھگڑا نہیں ہوتا. بھائی بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں، باپ بیٹے میں بھی تلخی ہو جاتی ہے. جہاں چار زندہ بیٹھیں گے کبھی نہ کبھی ان میں شکر رنجی ہو جائے گی، آواز اونچی ہو جائے گی. کبھی قبروں میں آپ نے لڑائی جھگڑا دیکھا ہے؟ تو اطلاع عرض ہے کہ دیوبند کے حالات پرسکون ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ دارالعلوم دیوبند اپنی روایات کے مطابق پھر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. ولو کرہ المنافقون. دارالعلوم دیوبند نے مفسر پیدا کیے، دارالعلوم دیوبند نے معلم پیدا کیے، دارالعلوم دیوبند نے قاری پیدا کیے، دارالعلوم دیوبند نے مجاہد پیدا کیے، مجاور پیدا نہیں کیے، مجاور پیدا نہیں. کون سا گھر ہے جہاں بہشتی زیور نہیں ہے؟ اور محمد الیاس پر تو خدا کی رحمتوں کی گھٹا برستی رہے، جس کی تبلیغی جماعت نے آج، عزیز پڑھے لکھے نوجوانوں ایک بات کہتا ہوں سنجیدگی کے ساتھ، کہ اس وقت تبلیغی جماعت جو ہے وہ پوری دنیا میں واحد اسلام کی نمائندہ جماعت، پوری دنیا میں اسلام کی واحد نمائندہ جماعت، جس کی دعوت پر لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے. جو چور اور راہزن تھے وہ متقی اور راہبر نظر آتے. پتہ نہیں میں نے آپ کو سنایا ہے، رائے بند میں ان دوستوں نے بھی کانفرنس کی تھی، ہاں شاید کچھ پچھلی رات ہو گئی ہے نا بات. رائے بند چلو، رائے بند چلو، رائے بند چلو، پوسٹر بڑے بڑے. میرے عزیز دوستو، خدا کی قسم ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ انہیں رائے بند لے جائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں رائے بند، ہم بھی کہتے ہیں رائے بند چلو. انہوں نے رجوع کر لیا، ہم نے رجوع نہیں کیا. ویسے ہر جائی آدمی کا کیا اعتبار، وہ کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی. کل کہتے تھے رائے بند چلو، آج کہتے ہیں مت چلو. ہم کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی کہیں گے رائے بند چلو. اس مرتبہ رائے بند میں میرے اٹک کے دوستوں نے چائے کی دعوت دی، وہاں عجیب صورتحال تھی. بس کامل پور کے دوستوں نے، چھچ کے علاقہ کے دوست مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے بھی چھچ سے محبت ہے، اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ چھچ کا کوئی معمولی گاؤں بھی شاید ایسا نہ ہو جہاں اللہ نے مجھے نہ پہنچایا ہو. بڑے سچے دوست ہیں، بڑے کھرے لوگ ہیں. تو ان کے کیمپ میں جی موحد ہیں، اور یہ فیض ہے شیخ القرآن غلام اللہ خان. آج شیخ القرآن غلام اللہ خان کا نام آئے تو پیٹ پرست کی انتڑیوں میں بل پڑتے ہیں اور منہ سے غلاظت نکلتی ہے اس کے. شیخ القرآن مرحوم نے، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، قرآن کی اس نے خدمت کی، اور ان کے معدے پہ وہ لات ماری کہ ابھی تک بھول نہیں سکے یہ اس کو. فیض ہے اس شخص کا. اور ایک بات کہتا ہوں، ان کے کشکول میں جتنی گالیاں ہیں دے دیں، جب تک قرآن کی عظمت اس دنیا میں زندہ رہے گی، فنا فی القرآن غلام اللہ خان کا نام بھی زندہ رہے گا.
اللہ نے ہمیں وہ ظرف نہیں دیا، ورنہ ابھی میں اپنے کسی مبلغ کو کھڑا کر دوں، مولانا غلام مصطفیٰ رحمانی صاحب بیٹھے، ان سے کہوں چلو میں نہیں کہتا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں ان کا فلاں اور فلاں اور فلاں، ان کی شکل یہ ہو گئی تھی اور ان کی شکل یہ ہو گئی تھی، یہ کہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے فلاں صاحب جو ہیں وہ اس شکل میں نظر آ رہے تھے، کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا؟ کہا جا سکتا ہے، بازاری انداز میں گالیاں دی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارا یہ ذوق نہیں ہے، ہم اس قائد کے غلام اور رضاکار ہیں جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے، ہم اس قائد کے رضاکار ہیں۔ شیخ القرآن کو خدا نے وہ عزت عطا فرمائی، راولپنڈی لیاقت باغ میں میں جنازے میں خود شریک تھا، میں نے صدر مملکت کو روتا ہوا دیکھا، جنرل محمد ضیاء الحق رو رہا تھا، کابینہ کے وزیر رو رہے تھے، خدا کی قسم میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ کچھ ہو جائے، مولانا مرحوم سے کسی کو کسی معاملے میں اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن اس کے جذبہ حق پرستی پر کسی کو شبہ نہیں تھا، وہ بتخانے میں اللہ اکبر کی صدا تھا۔ میرے عزیز دوستو، قراء یہاں ملیں گے، معلمین یہاں ملیں گے، مدرسین یہاں ملیں گے، مجاہدین یہاں ملیں گے، مصنفین یہاں ملیں گے، مبلغین یہاں ملیں گے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ سینکڑوں کتابوں کے مصنف، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ سینکڑوں کتابوں کے مصنف، یہاں آپ کا محمد یوسف بن نوری خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، فقیہ پاکستان مفتی محمد شفیع نور اللہ مرکزہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دور میں بھی دعائے خلیل کے صحیح معنوں میں آثار و نقوش ہیں، بحمد اللہ تعالی، وہ علماء کہ جنہیں انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے سچے وارث اور سچے رضاکار اگر ہیں تو وہ یہی علماء حق ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے نہ اذان میں ملاوٹ کی ہے، نہ کلمے میں ملاوٹ کی ہے، نہ درود و سلام میں ملاوٹ کی ہے، ان کا دین وہی ہے جو حرمین شریفین سے ملتا۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم بزینت الاسلام وجعلنا ہداة مہتدین، اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد مبارک وسلم علیہ۔ مولانا عبد المجید ندیم کی تلاوت اور تقریر